اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی 5 شوال المکرم اسلامی تاریخ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گئیں اور بیعت کا شرف بھی حاصل کیا۔ ان کے شوہر اوس بن صامت نے سب سے پہلے ان سے زہار کیا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے۔ اسلام سے پہلے زہار کے ذریعے بیوی کو قطعاً حرام سمجھا جاتا تھا، اس لیے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئیں اور اپنے شوہر کا حال بیان کر کے رونے لگیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ نازل فرما کر زہار کا حکم اور کفارہ ادا کرنے کا طریقہ بتایا۔ پھر انہوں نے اپنے شوہر کی طرف سے زہار کا کفارہ ادا کیا۔ غرض اللہ تعالیٰ نے ان کے مسئلے کے حل کے لیے قرآنی آیت نازل کر کے مسلمانوں کو زہار کا صحیح طریقہ بتایا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی شیریں زبان، گفتگو میں ماہر اور واعظ نصیحت میں بڑی جرأت مند تھیں۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم شخصیت کو بھی بلا کسی خوف اور جھجک کے نصیحت کر دیا کرتی تھیں۔ وہ ان کی نصیحت سن کر فرماتے، یہ وہ خاتون ہیں جن کی شکایت 7ویں آسمان پر سنی گئی، ان کے دور خلافت میں وفات ہوئی۔ اللہ کی قدرت، بدن کے جوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پورے بدن کو کیسی اچھی ترتیب سے بنایا، اس میں کئی جوڑ بنائے، اس کی وجہ سے ہم کو کتنی سہولت ہوتی ہے، ہم سارے کام آسانی سے کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی ایک جوڑ بھی کام نہ کرے تو ہم کو کتنی تکلیف ہوتی۔ واقعی اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں نماز چھوڑنے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا چھوڑنا مسلمان کو کفر اور شرک تک پہنچانے والا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں بیت الخلاء جانے کا طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا کے لیے تشریف لے جاتے تو چپل پہن لیتے اور سر کو ڈھانپ لیتے۔ بیہقی فی السنن الکبریٰ کی حدیث ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا کہ اسے کانٹے دار درخت کی شاخ راستے میں پڑی ملی تو اس نے ہٹا کر کنارے کر دیا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی بات کہے اور اس میں جھوٹ بولے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں دنیا کو مقصد بنانے کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کا کفیل بن جاتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو شخص مکمل طور پر دنیا کی طرف جھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے حوالے کر دیتا ہے۔ بیہقی فی شعب الایمان، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ آخرت کے بارے میں جنت کے زیورات۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور ان باغوں میں ان کو سونے کے کنگن اور موتی کے ہار پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا۔ سورہ حج کی آیت کا ترجمہ۔ طب نبوی سے علاج، بچھو کے زہر کا علاج۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ نماز کے دوران ایک بچھو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈنک مار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مار ڈالا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اللہ بچھو پر لعنت کرے، یہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو۔ پھر پانی اور نمک منگوا کر ایک برتن میں ڈالا اور جس انگلی پر بچھو نے ڈنک مارا تھا اس پر پانی ڈالتے اور ملتے رہے
اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس جگہ پر دم کرتے رہے۔ بیہقی فی شعب الایمان کی حدیث ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر خیر کی چیز میں حصہ کر دیجئے، ہر شر کی چیز سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ خاتمہ بخیر کرائیے، اپنی شایع نشان عطا فرما دیجئے، ہر بیماری سے شفاء کلی اور شفاء حسنہ عطا فرمائیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔